تو ہمارا سورس کوڈ کے اندر سب سے جو اولین مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں تک اپنی اوپینین نہ پہنچائیں. اوپینین پہنچانے کے لیے ہر بندہ 7 ارب لوگ ہیں, 7 ارب اوپینینز ہیں اس وقت. آور جاب اینڈ آور پرپز از ٹو گیٹ دا ریئل سائنس, جو اصلی سائنس ہے نا, جو دماغ کی جو وائرنگ ہے, جو ہمارا سسٹم ہے, جس طریقے سے ڈیزائن ہوا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, جو معاملات ہمارے اندر پیدائشی طور پر خدا داد رکھے ہوئے ہیں, ان کی کیا اس کی کس طریقے سے اپلیکیشن کرنی ہے, اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے, اور وہ کہاں سے خراب ہوتا ہے, کون سی چیزیں ہمارے سسٹم کو آلودہ کرتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, اور ہم اس آلودگی کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور پھر کوئی عمر گزار دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا جو یہ سیشن ہے وہ بہت سائنٹیفک رہتا ہے, اور ہم رہیں گے انشاءاللہ جب تک, اور جس چیز کا ہمیں نہ پتا ہو, سائنس کا نہ پتا ہو, ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے. اور پہلے ریسرچ ہوتی ہے ہمارے ہر سیشن سے پہلے, بڑی ڈیٹیلز ریسرچ چلتی ہے. ہماری پوری ٹیم ہے جو کہ لاہور, کراچی, اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی اس وقت, ہر وقت صرف اور صرف ریسرچ کر رہی ہوتی ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر سائنٹیفک پرسپیکٹو کیا ہے, تاکہ لوگوں کو ساحل میاں کی اوپینین نہ پہنچے, سائنس پہنچے. اور انشاءاللہ جب یہ دورہ چلے گا تو ہر پاکستانی ایک سائنٹیفک پرسپیکٹو سے بات کیا کرے گا اور اپنی نئی تھاٹ پروڈیوس کرے گا. ایک فرسٹ ورلڈ نیشن اور تھرڈ ورلڈ نیشن میں صرف یہی فرق ہوتا ہے کہ فرسٹ ورلڈ نیشن کا جو یوتھ ہے وہ تھاٹ پروڈیوس کرتا ہے, اوریجنلٹی ہوتی ہے اس کے اندر, اور نئی تھاٹ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اور تھرڈ ورلڈ کا بندہ جو ہوتا ہے, اس کا اسپیشلی جو اس کا اسٹوڈنٹ ہے, جو یوتھ ہے, وہ تھاٹ کو ریپروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے بس کاپی اور پیسٹ کر رہا ہوتا ہے, اور بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو لوگوں کی ایک ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے, وہ لوگوں کے سامنے ریلیٹیولی اپنے آپ کو سکسیزفل سمجھ رہا ہوتا ہے. اور یہ فرق ہے ایک بڑی قوم میں اور چھوٹی قوم میں. بڑی قوم کے بچے بھی تھاٹ پروڈیوس کرتے ہیں نئے آئیڈیاز کے اوپر, ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی, وہ غلطی کرتے ہیں, فیل ہوتے ہیں, 1000 دفعہ فیل ہوتے ہیں, اور کوئی روکنے والا نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے بڑوں کو پتا ہوتا ہے کہ جب تک یہ اپنی اس آئیڈیا کے اوپر کام کر رہا ہے تب تک یہ اپنی اس اوریجنل ڈیفینیشن کے اندر ہے. اگر ہماری وہ کتابیں کاپی پیسٹ ہی کرنی ہے تو وہ تو لکھ چکے ہیں ہم وہ کتابیں, تو اس کے لیے پھر ایوولوشن کہاں سے آئے گی, کہاں سے جدت آئے گی, پوری دنیا میں ہم اس سطح سے آگے کیسے بڑھیں گے. سو اس چیز کے بارے میں سیریس ہو جائیں ہم سب کہ جب تک ہم ایک سائنٹیفک پرسپیکٹو کو آگے لے کے نہیں نہ جائیں گے تب تک ہماری اگلی نسل وہی کرے گی جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل نے نہیں کہا تھا کہ تم کوئی نئی بات ہی لے کے آ گئے ہو, تمہیں زیادہ پتہ چل گیا میرے باپ دادا اور اس کے باپ سے, وہ سب بیوقوف تھے کیا. یہ ایک جو فلسفی ہے نا, یہ سب سے بڑا یہ سب سے بڑی دقت ہے ہمارے کسی بھی صحیح کام میں. تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب میں نے آپ کو یہ والی ایگزامپل اس لیے دی ہے کیونکہ ہم نے جو کوسچنز لیے بے تحاشا کوسچنز آئے, آئی ایم شیور آپ کو ہمارے پیج پہ بھی نظر آ رہے ہیں اور ہمارے ان باکس میں بھی, اور واٹس ایپ کے اوپر بھی ہمارے گروپس اس وقت فلڈ ہوئے ہیں کہ اس کوسچن کے اوپر اس یوتھ کے فیلڈز میں سے یہ چیزیں ڈسکس ضرور کی جائیں, اس کی سائنس بتائیں. تو اس کے نام نے کامن کوسچنز دیے. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہمیں اب سارے کوسچنز کے اندر دیکھنا پڑا کہ یہ کس کیٹیگری کا کوسچن ہے تاکہ سب کا کوسچنز کا آنسر کیا جا سکے. سب کو تو ظاہر نہیں ہوگا مگر زیادہ تر کا آنسر کیا جا سکے, تو ہم نے کیٹیگوریکل کوسچنز لیے اس کے. تو اس میں نا جو سب سے زیادہ کامن کوسچن آیا وہ یہ, اس میں کچھ کوسچنز یہ ہیں کہ اس کا جنرل پرسپیکٹو یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ پیپل ہیو اے جینوئن فیئر جس کو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے تو پاکستان کو نا یہ مسئلہ ہوا ہے ہماری قوم کو کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں ڈر کس بات کا ہے. ہمیں ہر چیز گرے لگتی ہے اور ہر گرے چیز ڈراتی ہے. ہمیں کسی چیز کی اصلی حیت نہیں پتا اور اسی چیز کا ڈر لگتا ہے ہمیں کہ اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں, اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے اس لیے. ٹھیک ہے. سو اس کو انکانشیس انکمپیٹنس کہتے ہیں. مگر میں انگریزی کی ٹرمینالوجی میں جاننے کے بجائے آپ کو مثال دے کے بتاتے ہیں ہر چیز کا. سو جب آپ کو کسی چیز کی ڈیفینیشن نہیں پتا ہوگی نا تب تک آپ کو وہ چیز ساری عمر ڈراتی رہے گی. کیونکہ جب تک آپ کو کوئی سوال کا کہ جو سورس ہے نا اس کو, جس سے کسی میتھمیٹکس کا فارمولا الجبرا کا فارمولا آپ کو نیا نظر آتا ہے تو آپ کو اس کی ہر چیز ہی ڈرا دیتی ہے. پھر جب آپ آہستہ آہستہ اس کی چیزیں سمجھتے ہیں کہ a² + b² کا مطلب ہے کیا, اس کے استعمال کیا ہیں, تو پھر آپ کو ڈرانے کے بجائے آپ کو وہ میزمرائز کرتی ہیں کہ اس کے تو بڑے استعمال ہیں.
سو پاکستان میں نا سب سے زیادہ جو ہمیں فیئر آئے نا, اس میں اس فیئر کی سب سے پہلی سائیکولوجیکل نشانی ہے کہ پیپل ڈونٹ ریئلی نو وٹ دے آر افریڈ آف, اینڈ دیٹس the biggest cause of fear is. Number two, the most amount of question asked by people was that I have a fear of not making it. In life, I just have a fear of not making it. مطلب کسی نہ کسی جگہ پہ میں رہ جاؤں گا جا کے. Now اس سوال کے اندر میں سب سے پہلے اسی سے شروع کروں گا, پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور کوشچن ایسے ہیں جو کہ تمام لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم کوشچن ایز یوزول لیں گے بھی. سو دا فیئر آف ناٹ میکنگ اٹ, کہ جو سکسیس کے کرائٹیریا رکھ دیے گئے ہیں میں نہیں پہنچ سکوں گا اس تک, چاہے جو بھی ہوں. اب ظاہر ہے میں نے جنرلائز اس لیے کیا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا I don't think I can become a CS professional, computer sciences کا professional. I cannot become a doctor. I know my people want me to. اور ہر فیلڈ میں اپنے اپنے لوگوں نے باقاعدہ لفظ لکھے ہوئے ہیں, مگر جنرلی ان کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی سکسیس کے کرائٹیریا دے دیے گئے نا ہمیں, میں نہیں کر سکتا, یا مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا, اور میں اسی فیئر کی وجہ سے ہی اتنا پریشر لے لیتا ہوں اپنے اوپر. یہ انہوں نے کہا نہیں, مگر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ اتنا پریشر ہے کہ وہ اوور آل ڈپریشن میں رہتے ہیں, پھر اسی پریشر کی وجہ سے پرفارمنس کم ہو جاتی ہے, اور پرچوں میں نمبر نہیں آتے تو یہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں, چھوٹے فیل ہوتے ہیں, سطح پہ فیل ہوتے ہیں تو بڑی سطح تک پہنچ نہیں سکتے. سو this is the most commonly asked question. I have a fear of just not making it in life. Now اس کی دوسری ٹرانسلیشن جو ہے نا, دوسرا ترجمہ ہمارے باقی سب لوگوں نے جو جنرلی ادھر ادھر سے کر کے ہنٹ کرایا, کلیئرلی بھی پوچھا, وہ یہ تھا کہ our youth actually suffers from not being successful. So first and foremost I'm going to answer this question. پہلے تو میں آپ کو سکسیس کا ماڈل بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ generally speaking what people perceive as success and what is success innate. سکسیس کی, کامیابی کی جو اصلی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے, وہ کس چڑیا کا نام ہے اصل میں, اور لوگ کیا سمجھتے ہیں, اور یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی سائنس کیا ہے اس کے پیچھے. تو پہلے تو میں اگر آپ کو اسٹیٹسٹکلی بتا دوں کہ دنیا پوری کی پوری اس وقت 7 ارب لوگ ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں اور وہ کس فلسفی کے اوپر, کس سائیکالوجی کے اوپر اس وقت ٹیون ان ہے. یہ بڑی غور سے سنیے گا, اور مجھے ایک اور رول بتایا گیا کہ ساحل صاحب آپ بہت تیز بولتے ہیں تو آہستہ اسپیڈ میں بات کیجیے گا. تو میں اب ذرا آہستہ آہستہ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے, اور ہر بندے کو یہ بات بڑے غور سے سننی ہے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ what is the model for real success and what's actually going on. First and foremost آپ کو آسان سی بات بتا دوں, کوئی بھی فیلڈ لے لیں. آج کل بھی وہ چل رہا ہے فیور ڈاکٹر بننے کا, انجینئر بننے کا, ابھی تھوڑا تھوڑا ختم ہوا ہے, مگر جنرل کنسنسس یہی ہے. میں اس لیے اس کو ایگزامپل دیتا ہوں, حالانکہ دنیا کی ہر فیلڈ میں ایگزامپل پوری اترے گی آپ کو. اور وہ کیا ہے کہ پورا معاشرہ پریشر, فیملی پریشر میں ہوتی ہے کہ بچے نے, آپ نے فلاں میٹرک میں اتنے نمبر لے لیے, او لیول میں, اے لیول میں اتنے نمبر لے لیے, کین یو میک اٹ ٹو اینی میڈیکل اسکول, کسی میڈیکل کالج میں آپ کا داخلہ ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو پھر آپ ساری عمر کے لیے لاوارث ہیں, اور پھر آپ ایک سیکنڈ گریڈ لائف ہی گزاریں گے. کچھ نہ کچھ کریں گے آپ, مگر ساری عمر ایک دل پہ پتھر رہے گا, اور آپ کو ہمیشہ ایک گھر والے بھی ایک کسک دل سے اٹھے گی ان کو, آپ کو صبح ناشتے پہ دیکھتے ہوئے. تو ساری عمر رہے گی وہ, اور آپ کو بھی رہے گی. آپ کے دوست جو ڈاکٹر بن چکے ہوں گے ان کو دیکھ دیکھ کے آپ ساری عمر گزاریں گے کہ یار فلاں ڈاکٹر میرا دوست تھا, اس سے تقابلی جائزہ لیتے رہیں گے آپ, چاہے وہ امریکہ میں ہو اور آپ آسٹریلیا میں ہو. آپ کو نا اپنے کلاس فیلوز کے تھرو اپنی لائف کی سکسیس اور فیلئر مانیٹر کرنی پڑے گی. سو یہ تو ہر فیلڈ میں ہوتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر کے پریشر میں ہو, چاہے وہ کمپیوٹر سائنسز میں ہو, چاہے وہ مینجمنٹ میں ہو, مینجمنٹ سائنسز میں, اور وہ CEO نہیں بن سکا, فلاں جو بھی فیلڈ ہے. اس کا ماڈل ہے کیا ہے, دھیان سے سن لیجیے. ہوتا ایسے ہے کہ جب تک ایک انسان اپنی نیچرل ابیلٹی اور نیچرل پیشن کے ساتھ کوئی کام نہ کرے تو وہ چاہے جتنا مرضی اس کے اندر سٹیپس اپ دا لیڈر چلا جائے, ترقی کرتا رہے, اپیرنٹلی وہ کبھی بھی اپنے اس کاؤنٹر پارٹ سے, اسی فیلڈ کے اس کاؤنٹر پارٹ سے زیادہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے پیشن کے تھرو چلتا ہوا اس راستے میں آیا. سو بائی دی اینڈ آف دا ڈے
جب سب کچھ ہو چکا ہوگا تو پیشنیٹ لوگ ہی جیت جائیں گے یہ گیم. اب مجھے ڈاکٹر بننے کے لیے کہہ دیا کسی نے مثال کے طور پر, اور میں ڈاکٹری میں چلا بھی گیا اور ٹاپ کالج میں بھی ایڈمیشن ہو گیا میرا, مگر میرا شوق کچھ اور تھا. میں نے انجینئر بننا تھا یا پھر میں نے کوئی بھی کام کرنا تھا, ٹھیک ہے, اور مجھے اسی چیز کا اتنا پیشن تھا, مگر میرے گھر والوں کو میں بتا نہیں سکتا تھا اس کا. اور فار ایگزامپل کرکٹ کھیلنا تھا میں اسپورٹس کے اتنے حق میں نہیں ہوتا, بیکاز اسپورٹس کین بی ڈن ایٹ اینی لیول, مگر میرا پیشن جو تھا نا وہ یہ تھا کہ میں نے ایک رائٹر بننا ہے, میں نے کتاب لکھنی ہے اور میں نے لوگوں کے لیے واقعی کچھ کر کے دکھانا ہے. سو میں پوری عمر ڈاکٹری میں بھی نہ کوئی کتاب لکھنے کی کوشش کرتا رہوں گا, کیونکہ پیشن مجھے میرے اندر سے نہ ایک الارم بجاتا رہے گا. اب وہ مجھے وقت دے یا نہ دے میرا پیشہ جو ہے ڈاکٹری کا, مگر میرا شوق مجھے نا ہر وقت کسی اور طرف میری ڈائریکشن رکھے گا. سو پھر ہوگا یہ کہ میں اس ڈاکٹری کو اس لیول کے اوپر ٹریٹ نہیں کر سکوں گا, اور سمجھ لیں کہ میں اپنا شوق کوئی ایسا ہے جو کہ ڈاکٹری کے ساتھ نہیں پورا ہو سکتا, پھر تو میری تو حالت ہی خراب کر دے گا وہ میرا پیشن جو ہے, اور وہ میں ایک خاص ڈپریشن میں رہوں گا. اور مسئلہ صرف ڈپریشن کا نہیں ہے, کاش کہ صرف ایسا ہی ہوتا, صرف ادھر سے ڈپریشن نہیں ہو گیا آپ کو. جو آپ کے ریلیٹو پیشنیٹ دوست تھے نا جو ڈاکٹر بنے, وہ اپنی اپنی فیلڈ کے ٹاپ ڈاکٹر ہوں گے, اور آپ بھی کارڈیولوجسٹ ہوں گے, وہ بھی کارڈیولوجسٹ ہوگا, مگر آپ کبھی بھی اتنے اچھے کارڈیولوجسٹ نہیں بن سکتے, نہ نیورولوجسٹ بن سکتے ہیں, نہ کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, اور آپ صرف ان کا بچہ کچا پیشنٹ لے رہے ہوں گے. آپ اگر اسلام آباد میں ہیں تو اسلام آباد کا بیسٹ پیڈیٹریشین جو ہوگا نا, لوگ آپ کے پاس صرف اس لیے آئیں گے کیونکہ جے کرشن کے پاس ٹائم نہیں ملا, اس وقت کا ٹاپ پیڈیٹریشین وہ ہے, اس کے پاس جائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ پیشن کے تھرو آیا ہوا ہے, اس کی انرجی کوئی اور ہوتی ہے, اس کا کام کرنے کا لیول ہی کوئی اور ہوتا ہے. اب اس کا تو یہ پیشن تھا, وہ تو آ گیا اسی فیلڈ میں, آپ کے گھر والوں نے آپ کو دھکا دے کے اس فیلڈ میں ڈالا ہوا تھا. تو اینڈ بات تو وہی ہوگی کہ پھر آپ ریلیٹیولی اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے, اور پھر آپ اچھا والا پیسہ کما بھی رہے ہوں گے, پھر بھی آپ کو ڈپریشن نہیں آئے گی, کیونکہ انٹرنلی یو کین ناٹ, ہیومن بینگ کی دماغ کی وائرنگ سائیکولوجیکلی ایسی نہیں ہوئی بھی کہ وہ سیکنڈ پوزیشن کے لیے لڑائی کر رہا ہو. یہ ہماری وائرنگ ہی نہیں ہے, ہمارا دماغ اس کے اوپر سیٹل ہو ہی نہیں سکتا. جتنی مرضی بڑی دوڑ میں سیکنڈ آ جائیں ڈپریس ہی ہوں گے آپ. بڑی دوڑ کے بڑے کھلاڑی سیکنڈ آنے کے بعد خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں, سلور میڈل لیتے ہیں, مگر اگلی دفعہ پھر لڑائی کرتے ہیں کہ گولڈ میڈل لے لینا. اب یہ تو ایک دوڑ کی بات ہے نا, لائف کی دوڑ میں ہر جگہ کے اوپر آپ کو فرسٹ آنا ہے, یہ ہماری وائرنگ ہے. اوکے, وی آر پٹنگ آر ریلیٹو انڈیکس, ہم ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں. یہ بڑی ہی نچلی سطح کی سوچ ہے کہ لوگوں سے کمپیئر کیا جائے, مگر چونکہ ہم کرتے ہیں, اور میں اگلے سوال کے جواب میں بتاؤں گا کہ اس کی سائنس کیا کیوں کرتے ہیں. مگر آپ سب سے پہلے تو اس کوشچن کا آنسر رکھیں. کوشچن میں دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں. آئی ہیو اے فیئر آف جسٹ ناٹ میکنگ اٹ, اینڈ آئی ول بی افریڈ آف دیٹ ٹل آئی گیٹ دیٹ ڈگری, کہ اس لیول پہ میں پہنچ چکا ہوں کہ میں ہی اس وقت اپنے آپ کو سیٹسفائی کروں کہ میں اس فیلڈ کا بادشاہ ہوں. تو ہوتا کیا ہے پھر, جو باقی کے جو 80% لوگ ہیں نا, یہ ہر فیلڈ میں جو 15-20% لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اپنے پیشن سے آئے ہوئے تھے اور وہ سکسیسفل ہوتے ہیں. اب دنیا کی کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیں, اس میں 80% لوگ جو ہیں نا وہ ناکام ہیں. وہ ہیں اسی فیلڈ میں, کوئی نہ کوئی گزارا کر رہے ہیں, چاہے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو. اس وقت ڈاکٹر بھی 30,000 روپے مہینے کی تنخواہ پہ نوکریاں کر رہے ہیں, لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ پہ بھی نوکری کر رہے ہیں, اور انہی ڈاکٹرز کے سامنے بیٹھا ہوا اسی علاقے کا جو ایک پیشنیٹ ڈاکٹر تھا, جو بچپن سے اسی شوق سے آیا تھا, وہ ان کو روز نیچا دکھا رہا ہوتا ہے. اور وہ خود نیتاً نہیں دکھاتا, مگر وہ اس کو ریلیٹیولی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ کل کا بچہ ہمارے سے کہاں آگے نکل گیا. اور وہ اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے اس نیچرل پیشن کو, نیچرل ایکیومن کو, جو نیچرل ٹینڈنسی تھی آپ کی, جس کی کے لیے آپ کا نا ریڈار شروع سے بات کرتا تھا, اس طرف آپ گئے نہیں. اب یہ ڈاکٹری کی نا میں نے اس لیے اگزامپل دی کیونکہ آپ لوگ ڈاکٹرز کو نا کوئی ایک خاص لیول پہ رکھتے ہیں, ہم سب رکھتے ہیں کہ جی ایک لیول کی سکسیس اسٹیٹمنٹ ہے. آپ خود سوچ لیں, اتنے سارے ڈاکٹرز ہیں, ان میں سے 80-90% ڈاکٹر اس لیے ڈپریسڈ ہیں, وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اپنی لائف کے ساتھ, کچھ اور بھی اپنے شوق پورے کرنے کے لیے, مگر دے آر ناٹ سکسیزفل ان دیئر اون فیلڈس. ایسے ڈاکٹر جو آپ کے اپنے ہمسائے میں بھی ہوتا ہے, مگر آپ اس کو بچہ نہیں دکھاتے اپنا جا کے, بیکاز آپ کو پتا ہے اپنے کام میں ٹھیک نہیں ہے, یا پھر کچھ شک رہتا ہے اس کے اوپر. سو اف یو آر ناٹ in the top 20% which is going to be determined at your early age, then you are never going to be able to make it, even if جتنے مرضی میڈل لگا لیں آپ ادھر, ٹھیک ہے, جتنے مرضی میڈل لگے میں ہوں آپ کو, you will not be successful. Your success depends on many factors. First and foremost factor is
کہ what was your natural passion, what was the voice of your inside saying کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اب وہ ایک خاص عمر کے بعد فیصلہ کریں. آپ 6 سال کے بچے سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کا پیشن کیا ہے. جب ایک خاص شعوری عمر میں آ جائے, وہ 15, 16, 18 سال کا, تو اس کو اتنا زیادہ ایکسپوجر دیں, اتنے سبجیکٹ سے ایکسپوز کریں, اتنی فیلڈ سے ایکسپوز کریں کہ اس کو پتہ چلے کہ کیا کیا چیزیں وہ کر سکتا ہے, اور اس کو کس چیز کا شوق ہے. وہ بائی دا وے دنیا میں کوئی ایسا گھرانہ نہیں جس میں یہ نہ پتا ہو کہ اس کے ٹین ایجرز کو اصل میں ٹینڈنسی اور پیشن کس چیز کا. اچھا, دوسرا کوشچن میں لیتا ہوں کیونکہ کوشچن آنا شروع ہو گئے ہیں. دوسرا کوشچن بہت ضروری ہے, اور وہ کوشچن جڑ ہے آج کے سیشن کی, اور وہ کیا ہے کہ آئی ہیو اے فیئر آف, اب میں نے سیریل اسی لیے بنایا اس سیشن کا تاکہ پہلے سیشن کوشچن کے بعد دوسرے کوشچن کی سینس سمجھ آئے. The question is, I have a fear of not getting up to the level of what people expect of me. چاہے وہ میری اماں ہوں, ابا ہوں, گھر میں بہن بھائی ہوں, میرے سرکٹ کے دوست یار ہوں, دفتر میں کولیگز ہوں, میرے مینجمنٹ ہو. I do not have that, I always have that fear کہ میں ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتروں گا. So what is the science behind this? یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہیومن سائیکالوجی میں ایک ٹرمینالوجی ہے, اس کو کہتے ہیں دا ہرڈ فلاسفی. ہرڈ, HERD, ہرڈ. ہر انسان, آپ نے نیشنل جیوگرافک کے اوپر دیکھا نا, ہر جانور کو ایک خاص سائیکولوجیکل وائرنگ کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا تاکہ اس کا سروائیول ہو سکے. شیروں کا جب ایک گروہ دیکھتے ہیں آپ, ہاتھیوں کا گروہ دیکھتے ہیں, کسی بھی جانور کو آپ دیکھیں نیشنل جیوگرافک کے اوپر, تو وہ سب سے کمزور جانور جو ہوتا ہے نا, ان کے گروپ کا, ان کے گروہ کا, ان کے قبیلے کا, اس کو سینٹر آف دا ہرڈ میں رکھتے ہیں. اور جتنے تگڑے جانور ہوتے ہیں نا, وہ ان کمزور اور بچوں کے گرد گھیرا ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ جب کوئی شکاری آئے یا کوئی خطرہ آئے تو سب سے کم خطرہ سب سے کمزور بندے کو. یہ ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے ہمارے دماغ کی. ہم شروع سے نا سینٹر آف دا کراؤڈ کی طرف موو کرتے ہیں کیونکہ ہم ونربل ہوتے ہیں, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یار ہم خطرہ سب سے اینڈ میں میرے تک پہنچنا چاہیے, سب سے سیف رہنا چاہتے ہیں. اس لیے گھر میں جب گھر کا باپ ہوتا ہے تو دروازے کے قریب سب سے گھر کا باپ ہوتا ہے کہ گھر اگر کوئی چور آتا ہے تو باپ کو پتہ چلے, سب سے پیچھے نہیں چلا جاتا وہ, بیکاز وہ سب سے کمزور بچوں کو, سب سے ونربل اینٹیٹی کو سب سے پیچھے رکھتا ہے خطرے سے. یہی لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے, بہرحال ابھی ہم آتے ہیں اس کے اوپر. یہ ہرڈ فلاسفی کیا ہے؟ ہرڈ فلاسفی یہ ہے کہ جب ایک پورا کا پورا کراؤڈ کسی ایک خاص ڈائریکشن میں موو کرتا ہے نا, تو آپ نیچرلی اس کی طرف اسی کراؤڈ کے ساتھ موو کرتے ہیں. یہ آپ کی سروائیول انسٹنکٹ ہے. یہ قصور نہیں ہوتا لوگوں کا کہ لوگ فالو کرتے ہیں کہ جو عوام فالو کر رہی ہے. گھر فالو کرتا ہے کہ جو گھر کے زیادہ تر لوگ, ایک بچہ اس کو فالو کرتا ہے جو گھر میں ماحول چل رہا ہے. تو جو گھر ہے وہ اس ماحول کو فالو کرتا ہے جو محلے کا ماحول ہے, اور محلہ اس ماحول کو فالو کرتا ہے جو اس شہر کا, اس علاقے کا ماحول ہے, اور علاقہ پورے ملک کو, اور ملک پوری دنیا کے ماحول کو اڈاپٹ کرتا ہے. اسی لیے امریکہ میں, یورپ میں کچھ بھی ہوتا ہے ہم یہاں پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک نیچرل سائیکولوجیکل فینومینا ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. مگر یہ بیماری تب بن جاتی ہے جب ایک شعور کی سطح پہ آنے کے بعد انسان اپنے ماحول کی کسی بھی چیز کو رائٹ اینڈ رانگ کی ایکسیپٹنس پہ لے آئے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انیٹ موریلٹی. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بچہ پیدا کیا ہو انسان دنیا میں, انسانی بچہ, اس کو موریلٹی کا, صحیح اور غلط کی تمیز کا منکا اس کو بائی برتھ گفٹ میں ملا ہوتا ہے. اس کو کوئی PhD کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان پڑھ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے, کیا چیز صحیح ہے. وہ کسی پہ اس لیے زیادتی نہیں کرے گا, کسی کو اس لیے گولی نہیں مارے گا کہ اگر اس کے بچے کو گولی مارے تو تکلیف ہوگی. اس کے لیے PhD کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جینوئن موریلٹی کا بلیک اینڈ وائٹ انسٹرومنٹ ہر بچے کو ملا ہوا ہے. یہ کسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں. ان دونوں سوالوں سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اور وہ موریلٹی کا جو انسٹرومنٹ ہے, جو پیمانہ ہے, وہ جب تک انٹیکٹ رہتا ہے نا, اس انسان اپنی لائف اس موریلٹی کے پیمانے پہ کرتا ہے, اس کو ڈپریشن نہیں آتی. مگر مسئلہ کیا ہے, جب آپ لوگوں کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے, آپ کا سروائیول بھی ٹھیک ہو جائے گا. مگر بہت ہی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پورا ہرڈ ہے, جو گروپ ہے جس کو آپ فالو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا برین آپ کی موریلٹی کی ڈیفینیشنز بھی گروپ سے لینا شروع کر دیتا ہے. صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتے ہیں آپ, جو کہ اندر ہے آپ کے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, اور اس لیے ڈپریس ہو رہے ہوتے ہیں آپ. اس کو سائیکالوجی میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں کہ جب دو اپوزنگ بلیفز ایک ہی دماغ میں آ جائیں, اندر سے آواز آ رہی ہے غلط ہے,
اور باہر سے آواز آئی ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ہرڈ فلسفی کا سب سے بڑی قرض ہے. یہ آپ کو پھر شعور کی عمر میں آ کے آپ کو الٹی گنگا بہانی پڑے گی. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اور جس بندے نے بھی بڑے کام کیے ہیں دنیا میں, جس بندے نے بھی بڑے کام کیے ہیں, اس نے وہ الٹی گنگا بہا کے کیے ہیں. وہ روانی کے الٹے رخ پہ چلا ہے. روانی کیا ہے, لوگ زیادہ تر کس طرف جا رہے ہیں, وہ الٹے رخ پہ چلا ہے. چاہے محمد علی جناح ہو یا پھر گریٹ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اپنے ہرڈ کے اگینسٹ جانا پڑا ان کو, کیونکہ شعور کی کوئی اور آواز ہوتی ہے اور ہرڈ کی کوئی اور آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی ریئر ہے. صرف انبیاء کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ہرڈ جو بھی, جب مدینہ کی اسٹیٹ بنا لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ہرڈ پورا کا پورا وہی والی آواز نکال رہا تھا جو کہ اندر انسان کی جنون آواز ہے, جس پہ حدیث ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا. اب اس کے ماں باپ پہ ہے, وہ چاہے وہ اس کو یہودی بنائے یا نصرانی. اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ وہ ماحول ہے جو اس کو یا وہ اس طرف لے جائے یا اس طرف, اللہ تعالیٰ نے موریلٹی اس کی پرفیکٹلی انٹیکٹ کر کے پیک کر کے بھیجا تھا دنیا میں. اب انبیاء کے دور میں تو موریلٹی ہرڈ کی بھی وہی تھی جو نیچرل تھی. اب وہ دور ہے نہیں, اور نہ ہی کبھی وہ دور آئے گا آئندہ. ہر زمانہ بدتر ہوگا نا پچھلے زمانے سے, یہ تو حدیث ہے. سو وہ کیوں, کیا مطلب ہے اس بات کا کہ زیادہ تر لوگ ہمیشہ غلط کی طرف بڑھیں گے اور آپ سٹپٹاتے رہیں گے. پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے انسان, بیسیکلی تو سست جانور ہے نا. انسان کرتا کیا ہے, پھر انسان اپنی آوازوں کو تھوڑی دیر کے لیے لوری دیتا ہے, سلا رہتا ہے, دوبارہ اٹھے تو پھر گلا ہی دبا رہتا ہے اپنے اس بچے کا جو اندر ہے, اور پھر وہ اسی میں رہتا ہے جو کہ لوگ کر رہے ہیں. اب کاش کہ وہ دبا سکتا اس کا گلا, اصل میں مار سکتا نہیں نا اندر کسی چیز کو, تو وہ ساری عمر پھر ڈپریشن میں رہتا ہے. اب وہ دیکھیں پاکستان کیا پوری دنیا میں, آپ جب آپ لوگوں کو فالو کریں گے اپیرنٹ سکسیس نظر آ رہی ہوگی آپ کو, مگر سوتے میں دقت ہوگی. اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے آنسو آئیں گے, کیا میں کیا کر رہا ہوں ان کے ساتھ, اور اپنے اندر سیٹسفیکشن لا نہیں سکیں گے کبھی آپ, بیکاز ہرڈ ہمیشہ ہرڈ ہی رہے گا. کبھی انڈیویجول لیول کے اوپر آ کے آپ کو پکڑ کے وہ نہیں کرے گا. سروائیول کے لیے ہاتھی تو آ جائیں گے چھوٹے بچے کو بچانے کے لیے, انسان نہیں آتے. ٹھیک ہے, یہی تو مسئلہ ہے. شعوری طور پر انسان جو ہے نا, وہ جب تک اپنے آپ کو ریئلائز کرے کہ یار یہ سارا کا سارا غلط معاملہ چل رہا ہے, اس کے خلاف میں نے کھڑا ہونا ہے, تو پورا کا پورا ہرڈ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے پردہ کرنا ہے, میں نے ڈاکٹر نہیں بننا, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے فلاں ہارورڈ میں نہیں جانا. ٹھیک ہے, ہارورڈ یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوگا, میں نہیں جانا. عوام پیچھے پڑ جائے گی. میں آسان اس لیے کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ 1400 سال پہلے کے معاملات نہیں, یہ آج کل کے معاملات ہیں. اس وقت کا ہرڈ جو تھا نا مورلی کریکٹ تھا, آج کل کا ہرڈ مورلی ٹوٹلی انکریکٹ ہے. تو ہوتا کیا ہے, انیٹ مورالٹی کو ٹرمپ کر دیتی ہے پرسیوڈ مورالٹی, جو باقی کے لوگوں کی مورالٹی ہے, صحیح غلط کی تمیز, وہ کر دیتی ہے ٹرمپ. اور آپ دیکھیں پھر ایسے لیڈر ہمارے کیا کر رہے ہیں آج کل پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے, کیا کس قسم کی واحد باتیں کر دیتے ہیں اور کرتوت کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ ایک گلوبل کنسنسس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کو آسان سی بات بتاؤں, جب بھی جناح اور گاندھی کے کمپیریزن میں کتابیں لکھی گئی ہیں نا, تو انٹلیکچوئل ہمیشہ جناح کو آسمان پہ رکھتے ہیں کہ جناح گلوبل کنسنسس کے خلاف لڑائی کر رہا تھا اور گاندھی گلوبل کنسنسس کا ایک چھوٹا سا پون تھا. وہ گلوبل ہاؤس آف لارڈز ان دا بکنگم پیلس کو خوش کر رہا تھا وہ, اور جناح اسی ہرڈ کے خلاف لڑائی کر سکے. اور امریکہ میں اس کے خلاف باتیں ہونی تھی. 1947 کی بات بتا رہا ہوں, ہاؤس آف لارڈ میں اس کو لونیٹک کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ دماغی طور پر آؤٹ ہے, یہ سائیکوٹک قسم کا آدمی ہے, کیونکہ ان کے فلسفے کے اوپر صحیح غلط کو مانتا نہیں تھا محمد علی جناح. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا. اس کو کہہ رہے تھے یہ تو نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے, یہ دیر سم تھنگ رانگ ود ہز برین. ایوری بڈی گوز تھرو دیٹ. کیونکہ جب ہرڈ کے خلاف آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہرڈ ہی ہے جو سروائیول پورا نہیں کرنے دیتا. پھر انبیاء کو قتل کرتے ہیں, انبیاء پہ ہجرت کرتے ہیں, اور پھر یہی جناح کے ساتھ ہوا, ہر بڑے لیڈر کے ساتھ ہوا. مینڈیلا کو جیل میں ڈال دیتے ہیں ہم, مدر ٹریسا پہ پتہ نہیں کس قسم کے واقعات الزام لگاتے ہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. بلقیس سیدی کو کہاں, آپ خود سوچیں, بلقیس سیدی کی لائف ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کون سی بچی ہے جو اپنی اماں سے آ کے کہے اس وقت میں بڑے ہو کے بلقیس سیدی بنوں گی. 2 تھپڑ نہیں لگیں گے اس کو کہ چل ڈاکٹر میڈیکل اسکول کی کتابیں تیاری پکڑ, بلقیس سیدی بنے گی تو. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, herd is never going to tell you what the right thing is. They're going to tell you what is going on. اور آپ جب ان کے سکسیس کرائٹیریا کے اوپر پورے اتر آئیں گے, ٹھیک, تب تک آپ سروائیو کریں گے. مگر یہ ہرڈ اس وقت آپ کو بچانے نہیں آئے گا کہ فار ایگزامپل آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے انہوں نے پورے کا پورا کارنامہ کیا اور آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے, تو کیا آپ کا اسکول والے آئیں گے فکر نہیں کر ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں,
کوئی بھی نہیں آئے گا. This herd is not going to tell you, come to, help you when you're going to be down. They only are going to come to you when you have success in their books. اور پھر وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہوگا. So, make sure یہ ہرڈ فلاسفی کو, یہ گروپ فلاسفی کو اپنے مورالٹی کے اوپر ٹکرائیں, اس کو اپنے اندر کی جو مورالٹی ہے اس کا کلیش کروائیں, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے کہ نہیں. اور یہ بلقیس صدیقی کی بڑی اچھی ایگزامپل ہے. میں یہ ریئل کیس اسٹڈی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. ون آف مائی پیشنٹس, شی کمز ٹو می اینڈ شی سیڈ, my folks are not going to let me practice what I want to be, I'm passionate about. اصلی کام تو بلقیس صدیقی نے کیا, میں نے بھی وہ کرنا ہے. میں گھر والے نہیں کرنے دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ تم جب یہ ڈاکٹر شیپٹر بن لے گی اس کے بعد بلقیس صدیقی بننا. تو پھر ظاہر ہے ہم ایک طرف ہیرو دکھاتے ہیں بلقیس صدیقی کو, مگر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ سب کچھ کر لینا, یہ نہیں کرنا. تو بچے نے تو کنفیوز ہونا ہے پھر سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اوکے, سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ٹیکنگ لائیو کوسچنز. ڈڈ دا فادر آف دا نیشن ایور ایڈریس شامیز, سچ این امیزنگ کوسچن. محمد علی جناح, دیکھیں ہرڈ فلاسفی کا نا بڑا سمپل سا فارمولا ہے. اگر آپ ہرڈ فلاسفی میں ریلیٹو سکسیس آپ لے رہے ہیں کہ نہیں, ابھی ہرڈ فلاسفی کو سائڈ پہ رکھیں. ریلیٹو سکسیس اگر آپ جب لیتے ہیں نا کہ لوگوں کو میجر کر کے سکسیس لیتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بندہ مینٹلی چیپ آدمی ہے, شیلو ہے. اوکے, یہ ابھی اس کا شعور ڈیولپ ہی نہیں ہوا. اور لیڈرز کی بڑی نشانی ہوتی ہے, کسی بھی لیڈر کو ٹیسٹ کرنا ہو آپ نے, تو آپ کا بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے. آپ چیک کریں کہ یہ انسان دوسرے سے کمپیئر تو نہیں کر رہا, چاہے پوری قوم ہی کمپیئر ہو رہا ہو, اپنے آپ کو بھی یا لوگوں کو بھی کمپیئر تو نہیں کر رہا. آپ سب غور سے محمد علی جناح صاحب کو کہ تمام لیکچر اٹھا کے دیکھیں اور پھر کمپیئر کریں آج کل کے لیڈرز کے لیکچر. آج کل کے لیڈر کا لیکچر شروع ہوتا ہے, میاں صاحب آپ کے ساتھ یہ کر دوں گا, اور دوسرا یہ MQM نے یہ کر دیا, زرداری تو نے یہ کر دیا, شہباز شریف تو نے یہ کر دیا. یہ آج کل کے لیڈر کے لیکچر ہوتے ہیں. اور عمران خان تو نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ لیکچر سٹارٹ ہوتے ہیں لیڈر کے لیکچر. ایک دفعہ بھی آپ جناح صاحب کے لیکچرز میں گاندھی کا لفظ ڈھونڈ کے دکھائیے مجھے. ہزاروں لیکچرز ہیں نا آپ کے پاس. محمد علی جناح کے کسی بھی سیشن میں کرم داس موہن داس کرم چند گاندھی کا یا جواہر لال نہرو کا لفظ نکال کے دکھا دیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے سمجھ نہیں آتی, لوگوں کو اتنا بڑی ویل مچھلی گزر جاتی نظر نہیں آتی. کسی حدیث میں کسی آدمی کا نام دکھا دیں آپ, کسی بھی لیول کے اوپر بڑے لیڈر کے اندر چھوٹی حرکتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی, کیونکہ ان کو پتا ہے سکسیس از نیور ریلیٹو, سکسیس از ایبسولوٹ. اپنے مقصد کو پہچانے. اور ہاں, یہ جو میرے پہلے لیکچر میں بھی نا میں پرپز کرتا ہوں, پرپز آف لائف. میں ایک یونیورسٹی میں بھی لیکچر دے رہا تھا, تو ایک بچی نے بڑی پیاری بات کی اور مجھے بھی ایک اپنی تصحیح کرنی پڑی. یہ جو لفظ ہے نا پرپز, اپنا پرپز ڈھونڈنے ہم کہتے رہتے ہیں, اور میرے پورے آپ دیکھیں گے ویڈیو کے نیچے ساری پوسٹ میں پرپز لکھا ہوا ہے. یہ بھی شاید ہرڈ فلاسفی کے تھرو میں نے پرپز پکڑ لیا, کیونکہ میری جو تعلیم ہے اس ملک میں نہیں ہوئی. تو ایک بچی نے یونیورسٹی میں کہا کہ سر پاکستان میں نا ہم پرپز نہیں بولتے, اس کا ایک خاص ترجمہ ہے, اگر آپ وہ کریں گے تو لوگوں کو سمجھ آ رہے گا. ہے نا, ایسے وہ کیا لفظ ہے یہاں پہ جو بولتے ہو. تو میں نے سمجھا اردو کو لفظ بتائیے, بٹ شی آلسو یوزڈ اے ورڈ آف انگلش اینڈ شی سیڈ لوگوں کو یہ لفظ پتا ہے, اس کے اوپر چلتے ہیں, وہ نس پہ نا اس نس پہ ڈنڈا لگے گا دماغ کی اگر ہم یہ بولیں گے. میں نے کہا وہ کیا لفظ ہے, اینڈ شی سیڈ اس کو ہم کہتے ہیں کاز. اپنی کاز ڈھونڈو. تو اس کا انگریزی میں تو کوئی وہی مطلب ہے, مگر پاکستان میں اگر یہ چلتا ہے کہ آپ کی کاز کیا ہے دنیا میں, آپ کسی مقصد کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ کو پھر کسی قسم کی یہ سکسیس فیلئر کی ڈیفینیشن میں مسئلہ نہیں ہوگا. بہرحال میں اس طرف جا ہی نہیں رہا, اس سیشن کا ٹاپک یہ نہیں ہے. میرا سیشن کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کے فیئر ایڈریس کرنے نا اگر آپ نے, تو آپ اس ہرڈ فلاسفی کو پہلے پہچانیں کہ گروپ کیا چیز بتا رہا ہے آپ کو, پھر موریلٹی میں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے, پھر اپنا پیشن ٹیسٹ کریں اس کے اوپر کہ کیا آپ کو کام وہ کرنا بھی ہے کہ نہیں. اگر نہیں کرنا تو سوری کوئی ایسا کام ضرور ڈھونڈیں جو مورلی کریکٹ ہو. میں اس لیے اسپورٹس مین بننے کی تبلیغ نہیں کرتا, اس کا موریلٹی سے کوئی تعلق نہیں, وہ امورل کام نہیں ہے, مگر وہ اس کا کوئی نیشن اپنے اسپورٹس یا میوزیشینس کی وجہ سے نہیں اوپر آئی. ٹھیک ہے, سو ایسے کاموں میں ڈالیں اپنے بچوں کو. اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے بچے بڑے کاموں کی طرف رجوع کریں اور ان کو اسی کی لسٹ دیں ان کاموں کی, تاکہ وہ اپنا پیشن ان میں سے ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, ہر وقت اگر وسیم اکرم اور وقار یونس نظر آئیں گے ٹی وی پہ, تو بچے نے یہی سمجھنا اس کا پیشن ہے, بیکاز اسپورٹس از اے ویری اپیلنگ تھنگ. اگر ان کو
نوبل پرائز دکھائیں نا, جس طریقے سے آپ آسکر پرائز دکھاتے ہیں روز یا ہر سال, آسکر یا وہ جو انڈیا کے ایوارڈ لگے رہتے ہیں پورے پورے گھر دنوں میں, اس طریقے سے نوبل پرائز بھی لگا کے دکھا دیں بچوں کو. نوبل پرائز دکھائیں گے ایٹ لیسٹ وہاں پہ بھی اتنے ہی لائٹیں لگی ہوتی ہیں, کیمرہ اور تالیاں بج رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ لوگ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے مگر وہ ان کے کام دنیا کے سب سے خوبصورت کام ہے. ہمارے گھروں میں کبھی نوبل پرائز نہیں دکھایا گیا, کبھی بھی نہیں دکھایا گیا. آدھوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے میں نوبل پرائز ہے کیا. ٹھیک ہے, ہر ایک نے ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر بننا ہے اور یا پھر ادھر سے ڈگری لینی ہے. اگر میں کسی سے پوچھوں, میں آپ کو بتاؤں ہرڈ فلسفی ہے کیا. آپ سب جو اس وقت سیشن دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں بھی دیکھیں گے اس کی ریکارڈنگ میں, کوئی سے 10 ہارورڈ کے گریجویٹس کے نام آپ سے پوچھ رہا ہوں, کوئی سے 10 ہارورڈ گریجویٹس کے نام بتا دیں. 3-4 سے اوپر نام نہیں جانے آپ کے. اپنی فیملی میں, دوستوں میں, یونیورسٹی میں ہارورڈ گریجویٹس کے پروفیسر بول رہا ہوں, گریجویٹس کے نام بتائیں. مگر آپ نے کہیں سے پرسیو کر لیا کہ ہارورڈ سے جو گریجویٹ ہوگا نا وہ دنیا پوری فتح کر لے گا. بالکل یہ 80-20 رول ان کے اوپر بھی. ہارورڈ سے گریجویٹ کرنے کے بعد بھی 80% لوگ ڈپریشن میں مارے میں. جا کے دیکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے کہ جب تک آپ اپنی نیچر کے اگینسٹ جائیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. ماہم karma is something I am not going to talk about, even though we are going to do a session on what goes around comes around. Okay. میرے پاس صرف 20 منٹ ہیں. So Maham Talib, how do you talk? Let's talk about a little about karma. I am going to talk about karma, okay, but subliminally. آج میں ابھی تھوڑا اس کے بعد میں karma کو introduce کرتا ہوں اور why or how you fit karma in there. Please tell me how we can balance personal and professional life. Sheikh Hamza. Hamza, I am going to do a session on that. How do you balance professional and personal life? Since this is not the topic, it's a good question, very good question actually. یہ کافی مسئلہ ہے ہمارے اسپیشلی ہماری ڈیموگرافک میں. So we are going to talk about that, but not in this session because this has very little to do with fear. But the fear, let me put some fear in there. Topic کو اس میں ذرا ڈالتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میری پرسنل لائف نہ افیکٹ ہو جائے اپنی پروفیشنل لائف کی. اگر تو یہ سوال آپ کا اگر بنا لوں تو پھر جینوئن سوال ہے. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ پروفیشنل لائف افیکٹ نہ ہو جائے میری پرسنل لائف کی وجہ سے, تو پھر آپ کی پرائرٹی صحیح نہیں ہے. آپ کی پروفیشنل لائف از ناٹ یور پرائمری ڈٹرمنٹ آف سکسیس اور فیلئر. آپ کی پرائمری سکسیس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہے. اور ہمیشہ ہم اپنے بچوں کو 21st سینچری آرفنز, آج کل کا بچہ ہے جو گھر میں اپنے بیڈ روم سے باہر نہیں آتا کیونکہ وہ PS4 کھیل رہا ہے, نہیں تو یوٹیوب پہ, نہیں تو فیس بک پہ, اپنے ماں باپ کی شکل نہیں دیکھتا وہ ہفتہ ہفتہ. پرسنل لائف کے فیلئرز اس شکل کے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ باپ CEO کی لڑائی میں روز جاتا ہے دفتر. ٹھیک ہے, اسکول میں بچہ کو کوئی بلی کرے تو جا کے پرنسپل کو گلا پکڑتا ہے کہ میرے بچے کو بلی کیا جا رہا ہے, اور کانفرنس روم میں روز 50 بندے خود بلی کرتا ہے وہ کہ میں زیادہ بڑا یہاں پہ الفا میل ہوں. ٹھیک ہے, سو وی آر گونا ٹاک اباؤٹ دس in our future sessions, how to balance professional and personal life. But quite frankly, simply speaking, professional and personal life scientifically should not be balanced. Personal life should be like this. اتنا وزن ہونا چاہیے. Okay, زیادہ فکر نہ کیا کریں professional life کی. It's a very big statement, I know. I'll explain it to you scientifically in our future sessions. There should be an imbalance between professional and personal life. Your weight should be on your personal lives. Love your sisters and brothers if you do not have kids. Spend more time there. ان کے سامنے presentations بنایا کریں. جتنی CEO کو دیتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ اپنے بچوں کو presentation بنا کے دکھایا کریں کہ آپ کیا چیز ہیں, تاکہ وہ اس چیز کو فالو کیا کریں. آپ اگر خود اپنے گھر کے CEO نہیں ہیں نا تو پھر آپ دفتر میں بھی CEO نہیں بن سکتے.